आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में बेहतरीन इदारे जैसे कि खानकाह तुराबिया, खानकाह अज़दक़्फ़ा क़ादरिया चिश्तिया फ़क़रिया, खानकाह मौला अली क़ादरी जिलानी और खानकाह वारसिया बैंगलोर की जानिब से बेहतरीन जश्न ईद गदैर को अमल में लाते हुए इसके बारे में खूबसूरत अल्फाजों के साथ अल्लामा मौलाना सैयद हबीब अहमद अल हुसैनी साहब ने बयान फरमाया। बैंगलोर शहर में वाक़े एल्जिन पैलेस कन्वेंशन हॉल शिवाजी नगर में 4 बेहतरीन इदारों ने मिलकर यानी कि खानकाह तुराबिया, खानकाह अज़दक़्फ़ा क़ादरिया चिश्तिया फ़क़रिया, खानकाह मौला अली क़ादरी जिलानी और खानकाह वारसिया बैंगलोर की जानिब से जश्न ईद गदैर को मनाने के बारे में रोशनी डालते हुए बेहतरीन बयानात किए गए। हाँ, ये शानदार प्रोग्राम एल्जिन पैलेस शिवाजी नगर में 24 जून 2024 जैसे कि खानकाह मौला अली क़ादरी जिलानी के जिम्मेदार पीर तरीक़त गुलाम मोहम्मद महबूब शाह अल गदीरी अल क़ादरी जिलानी मौसवी, खानकाह वारसिया के जिम्मेदार पीर तरीक़त डॉक्टर सूफ़ी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी उर्फ आलम हुसैनी शाह वारसी और खानकाह अज़दक़्फ़ा क़ादरिया चिश्तिया फ़क़रिया के जिम्मेदार ख्वाजा हाफिज़ सैयद मोहम्मद अमीनुल हक़ असदक़ क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी, इन तमाम ने इस प्रोग्राम में शानदार बयानात किए कि खानकाह तुराबिया बज़्म तुराबिया एक ऐसा मारूफ और खूबसूरत इदारा है और वो मशहूर नाम है जिसके बेहतरीन कामों के बारे में पूरा बैंगलोर शहर बखूबी अंदाज से वाकिफ है। खानकाह तुराबिया बज़्म तुराबिया पूरे सार लोगों को आपस में जोड़ते हुए प्यार मोहब्बत को फैलाते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ में लेकर हर मजहब के इंसानों को जोड़कर प्रोग्राम करते हुए अवार्ड्स फंक्शन को ऑर्गेनाइज करके उर्दू जबान कन्नड़ा जुबान को फरोग देने और इन जुबानों को लेकर अच्छे काम करने वालों को अवार्ड से नवाजता है। खानकाह तुराबिया बज़्म तुराबिया के बानी और जिम्मेदारान हमेशा से ही अवाम कौम मिल्लत की भलाई और बेहतरी के लिए अच्छे काम करने में आगे आगे और पेश पेश रहते हैं। शानदार इदारे उनके बानी और जिम्मेदारान जैसे कि खानकाह मौला अली क़ादरी जिलानी पीर तरीक़त गुलाम मोहम्मद महबूब शाह अली गदीरी अल क़ादरी जिलानी मौसवी, खानकाह तुराबिया पीर तरीक़त सूफ़ी सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन शाह तुराबी, खानकाह वारसिया पीर तरीक़त डॉक्टर सूफ़ी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी उर्फ आलम हुसैन शाह वारसी और खानकाह अज़दक़्फ़ा क़ादरिया चिश्तिया फ़क़रिया ख्वाजा हाफिज़ सैयद मोहम्मद अमीनुल हक़ अज़दक़ क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी, इन चारों इदारों और उनके जिम्मेदारान की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए इस शानदार प्रोग्राम में ईद जदीद क्या है इसके बारे में रोशनी डाली गई और मुसलमानों में फैली हुई गलत फहमी और कन्फ्यूजन को दूर करते हुए ईद जदीद के बारे में बताया गया। एक और अहम बात भी बता दी जाए कि इस प्रोग्राम के दौरान अल्लाह ताला के मुनादी के आवाज लगाने पर और मगरिब की अजान होते ही फौरन अल्लाह की तरफ दौड़ते हुए यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम हजरात ने इस प्रोग्राम को रोका और सबसे पहले मगरिब की नमाज अदा की गई। अक्सर सुनने में आता है कि सुन्नी मसलक और सुन्नी जमात के लोग नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, जो कि सही नहीं है। इस प्रोग्राम को रोककर मगरिब की अजान का एहतराम करते हुए मगरिब की नमाज को अदा करना ये साबित करता है कि सुन्नी जमात और सुन्नी मुसलमान 5 वक्त की नमाजों को बखूबी अंदाज से अदा करते हैं। लिहाजा सभी मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसे ही बेहतरीन हजरात और अल्लाह के सच्चे बंदों की सोहबत इख्तियार करें ताकि तमाम मुसलमान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएं। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। ज़रूर ज़हीराबादी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और फ़ौरन बिला किसी वक्फे के जलसे की कार्रवाई का आगाज़ करें ताकि जो माहौल बना हुआ है वो इसी तरह बना रहे। बेहद शुक्रिया नाज़िम मुशायरा मोहतरम हज़रत अतियब एजाज साहब क़ादरी चिश्ती तुराबी सोहरवर्दी। माशाअल्लाह आज के इस जलसे का आगाज़ करते हैं और आज के मैं पहले मुकर्रिर को जो है इस शेर के साथ दावत दूंगा कि तू राज़े कुन फ़िका हो जा, तू राज़े कुन फ़िका हो जा, अपनी हस्ती पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। मैं बहुत ही एहतराम के साथ पीर तरीक़त हज़रत सूफ़ी डॉक्टर सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी साहब क़िबला मुद्दज़िलुल आली से इल्तिमास करता हूँ कि वो आएँ और अपने बसीरत अफरोज़ तकरीर से अपने ज़रीन ख़यालात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मोहतरम जनाब पीर तरीक़त हज़रत सूफ़ी डॉक्टर सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी मुद्दज़िलुल आली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علی رسولہ وعلی رسول الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ جلسہ جشن عید غدیر تمام مومنین اور تمام مومنات اور اسٹیج پر جلوہ فرما مشائقین حضرات اور علماء دین کو مبارک ہو۔ الحمدللہ بنگلور کے سرزمین پر یہ پہلا موقع ہے کہ چاروں خانقاہ کی جانب سے عید غدیر کا یہ جلسہ جو منعقد کیا گیا، اور اس میں اللہ اکبر ہندوستان کے مایہ ناز شعراء اکرام اور جو ہے عزت مآب مولانا علامہ حبیب الحسینی صاحب اس محفل میں جلوہ فرما ہے۔ الحمدللہ آج کا عنوان ہے عید غدیر۔ ہر مسلمان کی زبان پر یہ ہے کہ یہ عید غدیر کیا ہے۔ ہر کوئی یہ پوچھنے پر مجبور ہے کہ عید غدیر کیا ہے۔ ہم نے مسلمانوں سے سنا ہے کہ دو عید ہیں، ایک رمضان المبارک، ایک عید الاضحیٰ، مگر یہ عید غدیر کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو عید غدیر منا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں جو الحمدللہ مجھ سے اچھا جو ہے ہمارے علماء دین ہیں وہ روشنی ڈالیں گے، مگر مجھے جو ہے جو وقت دیا گیا ہے اس کے اندر میں روشنی ڈالوں گا۔ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاست حسین بعد شاست حسین دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا۔ ابھی ہاتھ کی بات آ گئی، وہی ہاتھ کی بات وہاں بھی، اور اسی عید غدیر میں وہی ہاتھ کی بات آ گئی۔ اب دیکھو سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرداد نداد در دست یزید، سر دے دیے مگر ہاتھ نہ دیے۔ اور یہ ہاتھ کی بات اب سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ عید غدیر ہے، کیونکہ جو ہے جو عید غدیر کرتا ہے تو سمجھو وہ ختم نبوت کا قائل ہے، اور جو عید غدیر کا قائل نہیں سمجھو وہ ختم نبوت کا قائل نہیں۔ ارے بہت جلسے ہو رہے ہیں، یعنی ختم نبوت کے جلسے ہو رہے ہیں، مگر عید غدیر نہیں معلوم۔ ختم نبوت کے جلسے ہو رہے ہیں مگر عید غدیر نہیں معلوم۔ یہ عید غدیر ہے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اس سال سب کے سب حج کریں گے، کیونکہ میں آئندہ سال رہوں یا نہ رہوں، اس لیے تمام کے تمام حج کے لیے آئیں۔ اس میں میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی
यानी माँ सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा उम्मुल आलमीन, उसमें शरकत फरमाए और नबी के हुक्म कर अल्लाहु अकबर आखिरी हज में, यानी 1,24,000 सहाबा शामिल, 1,24,000 सहाबा शामिल मेरे नबी पाक के ज़बान पर 1,24,000 हाजी हज के लिए आ गए। अब जो है हज हो गया। हज के बाद मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से वापसी पर, यानी मदीने से 6 मील की दूरी पर, कहा जाता है 4 मील या 6 मील, वहाँ पर गदीर खुम कहते हैं एक पहाड़ी को। गदीर खुम एक पहाड़ी है जहाँ एक सहरा है, वहाँ पर कोई काफिला रुकता नहीं। वहाँ पहुँचने के बाद हर हाजी अपने अपने घरों को चला जाता था, मगर मेरे नबी पाक ने अचानक से कह दिया कि देखो यहाँ पर पड़ाव डाल दिया जाए। पूरे सहाबा ने कहा कि यहाँ तो कोई काफिला रुकता ही नहीं, इसलिए कि जो है एकदम सहरा है, वहाँ जो है एक सब्ज झाड़ दिखाई नहीं देता। इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत की गर्मी कि सहाबा अपने सरों के चादरों को निकाल कर पैरों को लिपट लिया, इसलिए कि पैरों में छाले आ गए थे। तमाम सहाबा ने कहा यह मेरे नबी पाक का हुक्म कैसा, अचानक रुकने को। तो सब के सब रुक गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये ऐसी जगह आप रुकने को कहा जहां पर पीने के लिए एक खतरा पानी नहीं। ऐ अल्लाह के रसूल, सब इस धूप में, ये ऐसी शिद्दत की धूप, गर्मी है और हमें पानी मयस्सर नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल, हमें पानी मयस्सर कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा। मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों को बताया। जैसे 2 उंगलियां बुलंद की तो मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों उंगलियों से ऐसे चश्मे निकले कि 1,24,000 सहाबा पानी से सैराब हो गए, क्योंकि ये गदीर खुम में मेरे नबी पाक का एक मोजज़ा था। और यहाँ तक कि 1,24,000 सहाबा जो हाजी थे वो सब के सब 2 उंगलियों से यानी पानी पीकर सैराब हो गए और अपने छागलों को यानी मशकों को भर लिया। इतना बड़ा मोजिज़ा मुसलमानों से छुपाया गया है। क्यों? कि जब गदीर ही नहीं तो फिर कैसे बताएं। अब गदीर के अंदर नबी पाक ने कहा देखो एक मिंबर बनाया जाए और इतना बड़ा मिंबर हो जो दुनिया में पहली मर्तबे हो। अल्लाह के रसूल ने कह दिया। तो अब देखा कि जो है मिंबर बनाने के लिए किसका इंतखाब करें। और एक झाड़ था मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब दाई हलीमा जो है 3 महीने के बच्चे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दाई हलीमा को मेरे नबी पाक का हवाले किए, तो दाई हलीमा 3 महीने के बच्चे को जब लेकर गए जा रहे थे तो रास्ते में एक सूखा दरख्त पालान का, उस झाड़ का नाम था पालान उश्तर। एक झाड़ ऐसा है जो आज भी जो है इतना बड़ा होता है झाड़, उसके अंदर एक घर बना सकते हैं। इतना बड़ा झाड़ जो सूखा हुआ था। दाई हलीमा के गोद में मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में थे। वो सूखा हुआ झाड़ उसके नीचे बैठे हुए थे। तो झाड़ ने कहा हलीमा तुम कितनी किस्मत वाले हो।
حلیمہ تم کتنی قسمت والے ہو کہ جو ہے یہ جو بچہ تمہارے گود میں ہے اگر وہ مجھے ایک بار ہاتھ لگا دے تو پھر سے میں ہریا سبز شاداب ہو جاؤں. تو حلیمہ نے کہا اے محمد بن عبداللہ یہ جھاڑ کی آواز ہے, تم اس کو ہاتھ لگا دو, دعا کرو. تو جیسے میرے نبی پاک نے اس جھاڑ کو ہاتھ لگایا, وہ 500 سال کا جھاڑ تھا جو سوکھا ہوا تھا, جیسے ہاتھ لگایا پورا جھاڑ سرسبز و شاداب ہو گیا, اور یہاں تک کہ اس میں 7 یا 70 قسم کے میوے لگے, اور تمام جتنا یعنی دائی حلیمہ کے ساتھ جتنا قافلہ تھا وہ سب کا سب ان پھلوں سے پیٹ بھرا. تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو وہ پالان کا درخت, اس کو آواز دو وہ آئے گا, اور اس پالان کے درخت باقاعدہ اس سے ممبر بنایا جائے. غدیر خم میں ممبر بنایا گیا, اور ممبر بنانے کے بعد سارا ممبر بن چکا, مگر جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر لکڑی کم پڑ گئی. اب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اب کیا کریں, تو اللہ کے رسول نے جیسے دعا کی تو جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے جنت سے ایک لکڑی منگوائی, اور جہاں وہاں پر جو ہے کھڑے ہونے کے لیے جبرائیل سے بھجوا دیا, اور اسی جگہ پر جو ہے میرے مولائے کائنات میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کہنے لگے من کنت مولا فہذا علی مولا, اے اللہ, میرے مولا کے ہاتھ کو اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ میں علی سے خوش ہوں تو خوش ہو جا, میں علی سے محبت رکھتا ہوں تم بھی محبت کرو. اے اللہ جو علی سے بغض رکھتا ہے اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ. جیسا اعلان ہو گیا اس محفل میں جو ہے اللہ اکبر 1,24,000 حاجی تھے, صحابی تھے, پورے صحابہ اس میں شامل. یعنی جیسا اعلان ہو گیا من کنت مولا فہذا علی مولا, یعنی تمام 1,24,000 حاجی کہنے لگے بقن یا رسول اللہ. اس میں تو پیش حضرت عمر باقاعدہ نکلے اور کہنے لگے اے علی تم تو آج مومنین کے مولا ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک مبارکبادی دیتے رہے, علی کی مبارکبادی 3 دن تک ہوتی رہی. جیسے جو ہے اعلان ہو گیا تو اس میں سے ایک اعرابی اٹھا, اس کا نام حارث بن نعمان بن فہری تھا. اس نے اٹھا اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول تم نے بنا دیکھے اللہ کو مانو تو ہم نے مان لیا, تم بنا دیکھے اللہ کی نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھ لی, ارے ہم نے روزہ رکھو تو ہم نے روزہ بھی رکھ لیا, قربانی دو تو ہم قربانی بھی دے دیے. تو اب بتائیے کہ یہ علی کی ولایت کا توخ ہمارے گلے میں ڈال رہے ہو, یہ تم اپنے طرف سے بول رہے ہو یا اللہ کے جانب سے؟ تو میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ من جانب اللہ, اللہ کے جانب سے ہے, اللہ کی جانب سے ہے, اللہ کی جانب سے ہے. 3 بار کہا اللہ کے رسول نے یہ اللہ کی جانب سے ہے. تو حارث بن نعمان بن فہری نے کہا اب علی کی ولایت کا توق گلے میں آنے سے بہتر ہے مجھے موت آئے. تو بس میرے نبی پاک نے آمین کہا. جیسے آمین کہنا تھا آسمان سے ایک پتھر آیا اور باقاعدہ دیکھتے ہی دیکھتے نعمان بن فہری کی گردن اڑا دی اور اس کا جسم جل کر زمین بوس ہو گیا. دیکھ لو علی کی دشمنی میں, دیکھو یعنی نعمان بن فہری یعنی جو ہے حارث بن نعمان بن فہری یعنی خدا کو مانتا تھا, رسول کو مانتا تھا, نماز پڑھنے والا تھا, حج کرنے والا تھا, روزہ رکھنے والا تھا, قربانی دینے والا تھا, مگر علی کی ولایت کا انکار کیا تو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو گیا. کیونکہ جو ہے ابھی تک تم نے جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یعنی ان کا
ان کی منقبتیں شورائے کرام نے پیش کی ماشاءاللہ، مگر میں جو ہے کیونکہ جو ہے یہ بات جو ہے حضرت بندہ نواز گیسود راج، یہ بات میں بھی تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابو طالب کو لوگ کافر کہتے ہیں، حضرت ابو طالب کو لوگ کافر کہتے ہیں۔ اس بات پہ جو ہے میں جو ہے آپ کو ایک دلیل پیش کرتا ہوں سرکار بندہ نواز گیسود راج کی۔ آپ کی 2 تصانیف ہیں، جوامع الکلم جو کتابیں ہیں، اس میں جو ہے باقاعدہ سرکار بندہ نواز گیسود راج فرماتے ہیں غدیر خم میں جیسے میرے نبی پاک نے اعلان کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی جانشینی کا اعلان کیا، تو اسی عرابی نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد بن عبداللہ، ارے تمہارے باپ داداؤں کا پتہ نہیں، کیونکہ وہ کافر تھے، اور تم ہمیں ان کی پہلے ان کا ایمان کے بارے میں بتاؤ، ان کے ایمان کے بارے میں بتاؤ، وہ تو کافر تھے۔ تو میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور سرخ ہونے کے بعد یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار بندہ نواز گیسود راج۔ تو جیسا سرخ ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا اے علی، تو باقاعدہ مولا کائنات قریب پہنچ کر کہا اے اخی کیا بات ہے؟ تو بولے کہ جاؤ اس مٹی کے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے باپ داداؤں کو بلاؤ۔ تو باقاعدہ جو ہے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے باقاعدہ اس مٹی کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر حضرت ابو طالب کو آواز دی، حضرت عبداللہ کو آواز دی، جیسے آواز دی خبروں سے نکل کر حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام سیدھے خبروں سے نکل کر غدیر خم پہنچ گئے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، سرکار بندہ نواز گیسود راج، یعنی جامع الکلم کتاب ہے، حصہ اول حصہ دوم ہے، آپ جا کر اس میں جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے دیکھیے کہ سرکار یعنی ہمارے اولیاء اکرام اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی باتیں جو بتائی ہیں، آج ہمیں جو ہے چھپایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ جو ہے خبروں سے نکلے اور غدیر خم میں پہنچنے کے بعد اللہ کے یعنی جو ہے حضرت ابو طالب نے کہا اے لوگو مجھے تم کافر کہتے ہو، سنو کلمہ سنو 3 بار پڑھا اور پھر سے جو ہے اپنی خبروں میں واپس چلے گئے۔ یہ سرکار بندہ نواز گیسود راج فرماتے ہیں نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، کیونکہ جو ہے وقت کی کمی ہے، ابھی میرے بعد جو ہے ایک ایسی ہستی ہیں جو بنگلور میں جو ہے اللہ اکبر حق کو بلند فرماتے ہیں، وہ ہمارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ غدیر پر جو ہے الحمدللہ 2 گھنٹے بول سکتے ہیں، مگر میں اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ جو ہے باقاعدہ جو ہے عید غدیر ایک ایسی عید ہے، ارے بھلے جو ہے عام لوگ کریں یا نہ کریں، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ہم مشائقین حضرات کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اگر عید غدیر نہ ہوتی نہ تو غوث ہوتے، نہ خلندر ہوتے، نہ پیر ہوتا، نہ مرید ہو کر کھڑا ہوتا۔ یہ صدقہ ہے عید غدیر کا، یہ صدقہ عید غدیر کا ہے، یہ صدقہ عید غدیر کا ہے۔ اگر عید غدیر نہ ہوتا تو یہاں ہم بیٹھے نہ ہوتے، نہ کوئی مجذوب ہوتا، نہ کوئی سالک ہوتا، نہ کوئی ولی ہوتا، نہ کوئی خطب ہوتا، نہ خلندر ہوتا۔ یہ صدقہ عید غدیر کا ہے، اسی لیے ہم مشائقین حضرات کو عید غدیر منانا چاہیے، سختی سے منانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے ارے عیدیں تو بہت ہوتی ہیں مگر عید غدیر الگ ہے، کیونکہ جو ہے نبوت میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ختم
اور میرے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت یعنی جو ہے ولایت جو ہے باقاعدہ جانشینی اب تک نہیں، قیامت تک علی کی ولایت ہوگی، قیامت تک اللہ کی یعنی علی کی ولایت قیامت تک چلے گی۔ یہ صدقہ ہے آج کے دن کا۔ اللہ کرے یہاں پر جو ہے تمام مومنین اور مومنات جو جمع ہوئے ہیں، اللہ جو ہے ان کی اس عقیدت کو، محبت کو قبول فرمائے، کیونکہ جو ہے ہمیں ہر سال جو ہے عید غدیر منانے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہمیں جو ہے ہمارے دلوں میں جو ہے محبان رسول، محبان اہل بیت کی محبت رکھے، اسی میں ہمارا خاتمہ ہو۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ سے مخاطب تھے پیر طریقت حضرت صوفی ڈاکٹر سید عارف حسین شاہ وارسی مدظل العالی۔ انہوں نے بہت ہی مختصر اپنی تقریر میں بہت ہی بہترین اور اعلیٰ تو بہت ہی بصیرت افروز انہوں نے خطاب فرمایا۔ اب میں بہت ہی احترام کے ساتھ محترم جناب پیر طریقت حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب محبوب شاہ الغدیری القادری جیلانی صاحب موسوی مدظل العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف فرمائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب کو عیدوں کی عید اور سب سے بڑی عید عید الاکبر عید غدیر مبارک ہو۔ یہاں پر آپ نے پورا ٹائم نعروں میں لگا دیا۔ میں آیا تھا بس حضرت کا استقبال کرنے ہمارے ہردل عزیز پیر طریقت حضرت شاہ حبیب الحسینی القادری الجیلانی القمیسی سجادہ نائب سجادہ نشین قمیسیہ حیدرآباد کے، بس بڑی ہماری بڑی التجا تھی کہ وہ آئیں یہاں پر اسٹیج پر آئیں اور اس فتنہ پرور دنیا کے اندر جو لوگوں نے ان چیزوں کے لیے فتویٰ لگایا کہ لوگوں کو بتایا کہ یہ نئی چیز ہے، یہ آج تک ہوئی نہیں ہے۔ دیکھو یہ ہماری غلطی نہیں ہے کہ آج تک وہ نہیں کرے، یہ ہماری غلطی نہیں۔ آپ کے پاس کھلی دو چیزیں رسول اللہ نے بھیجی تھی، یہ قرآن ایک اہل بیت، اور لاکھوں صحابہ کے سامنے 1,24,000 یا 1,80,000 صحابہ کے سامنے رسول اللہ نے پوروں کے سامنے اس سے پہلے کوئی ایسی حدیث سمجھو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھو یا قرآن جب آئی یا آیت سمجھو، اس سے بڑھ کر رسول اللہ نے کسی جماعت میں، اتنی بڑی جماعت میں، نہ قرآن کی آیت کا حکم سنایا یا قرآن کی آیت سنائی، نہ کوئی حدیث سنائی۔ بس سنایا تو یہ چیز کہ سارے صحابہ کو کھڑا کر وعدہ لے کر کہا، میں جس کا مولا علی ان کے مولا۔ آپ اگر مسلمان ہیں، آپ اگر سنی ہیں، آپ اگر قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آپ بریلی ہیں، کوئی چیز بھی ہیں، آپ رسول کو جتنا مولا سمجھتے ہو، جس کا مولا سمجھتے ہو، اس کا مولا علی ہے۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام تک اگر مولا رسول ہیں ابھی سوچ رہی ہیں، ابھی حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابہ تک اگر ہیں، غوث اعظم سے لے کر آخری ولی تک اگر ہیں، تو خدا کی قسم اگر رسول ان کے مولا ہیں تو علی ان کے مولا ہیں۔ اس کے بعد کوئی دلیل نہیں، اس کے بعد کوئی چیز ہی نہیں۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غدیر قم میں یہ دکھایا، یہ سنایا۔ دکھانے کا کام، جیسے سنانے کام شریعت نہیں، سنائے تو شریعت، دکھائے تو طریقت، دکھائے تو یہ سنایا بھی دکھایا بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے علی کا ہاتھ بلند کر معرفت بھی دکھائی کہ خدا کی قسم نبوت ختم اور قیامت تک اب ہدایت کا سلسلہ مولا علی مشکل کشا کی ولایت سے ہے، اور وہ ساری ولایت صرف علی سے یہ سمجھنا نہیں کہ صرف علی کو ماننا، علی سے لے کر رسول اللہ نے جس کو 12 خلیفے، 12 امام، 12 ولی
جو बनाए मौला अली से लेकर इमाम हसन हुसैन ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी, इमाम अली नक़ी, इमाम हसन अस्करी और इमाम ज़मा मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम, फ़ातिमतुज़्ज़हरा के समेत ये विलायत अली है, ये सारी विलायत अली। अब बस हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त हज़रत हबीब अल हुसैनी साहब को मैं इस्तक़बाल करता हूँ और हमारे सारे खानखाओं से, हमारे जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के अराकीन से, सबके तरफ से मैं मुबारकबादी देता हूँ। आप हम सबको बड़े पसंदीदा और हिंदुस्तान नहीं सारे मुल्क के अंदर, इस हिंदुस्तान मुल्क और सारी दुनिया के अंदर भी हक़ बोलने वाले हम अहले सुन्नत के हैं, ये तो याद रख लो। नमाज ये चीज़ क्लियर कर दूँ, हमें ज़िक्र भी शुरू करे, कुरान भी पढ़े, कुरान पढ़ को मगरिब की अज़ां हुई, अहले सुन्नत के तरीक़े पर नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान और अहले बैत दोनों चीज़ों को माने। कुरान में नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का, ज़िक्र का जो कुछ था आज करना था वो करे और साथ में अहले बैत की भी शान करे। हम लोग दोनों को पकड़ने वाले हैं, कुरान को भी, बाकी के लोग सिर्फ कुरान को पकड़े गुमराह, बाकी के लोग सिर्फ अहले बैत को पकड़े गुमराह। हम गुमराह लोगों से नहीं, हम कुरान और अहले बैत के साथ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सादात किरामी, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, महफ़िल में मौजूद ख़वातीन व हज़रात, फ़ज़्ल एहसान है कि आज हम मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब, अमीरुल मुमिनीन, मौलल मुमिनीन, सय्यदना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत की खुशी में यहाँ पर जमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ये हमारा जमा होना कबूल फ़रमाए। वैसे मैं आप हज़रात को बता दूँ कि आज फ़जर के बाद से मुसलसल मसरूफ़ हूँ और कंटिन्यू घर के बाहर हूँ जी, और फ़जर में फिर मुझे एयरपोर्ट पर रहना है, तो थोड़ा सा इजाज़त दीजिए कि मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूँ इंशाअल्लाह ताला। विलायत से मुताल्लिक़ वैसे माशाअल्लाह शुअराए किराम ने खूब महफ़िल को गरमाया है और पीर तरीक़त ने खूब बयान कर दिया है। मैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे हमारे खलीफा महबूब साहब क़ादरी अल जीलानी साहब ने कुछ क्लिप्स भेजे थे कि कुछ लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं ये ईद गदीर मनाना कैसा, ये ईद गदीर शियाओं का तरीक़ा, ये ईद गदीर बादशाहों ने शुरू किया, ये ईद गदीर मुजाविरों ने शुरू किया, इस तरह के अल्फाज थे। हालांकि बोलने वाले बड़े पढ़े लिखे लोग थे, मैं उनके इल्म की कदर करता हूँ और अदबन उनका नाम भी नहीं लूँगा मैं, हमारा तरीक़ा नहीं है, आज भी हम उनका एहतराम करते हैं बराबर। लेकिन पता नहीं कि इतने अच्छे इल्म वाले लोग ये मामलात में आके क्यों ऐसा फिसल जाते हैं और ऐसे कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं। उस वाक़े को, वो एतराज़ात के जवाबात में सुनाने से पहले मैं आपको विलायत से मुताल्लिक़ मौला अली की विलायत का जो ऐलान है, आज है ना, आज ये जो शब लगी है, ये जो रात हुई है, मगरिब के बाद से 18 ज़िलहज शुरू हुई है। 18 ज़िलहज दिन, आज का जो दिन था वो नहीं, मगरिब के बाद से स्टार्ट हुई, कल का पूरा दिन है जी। कल का दिन जो कल की ज़ोहर की नमाज का जो टाइम रहेगा ना, वो असल वक्त है मौला अली की विलायत के ऐलान का। आज 18 शुरू हो गई, कल मुझे हैदराबाद जाना था, महबूब साहब आज प्रोग्राम रखे, मैं यहाँ हाज़िर हो गया। तो ये जो 18 तारीख़ को जो ऐलान हुआ है मौला अली की विलायत का, ये ऐलान आम था। मगर इससे पहले क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली की विलायत की बात किए थे? 18 ज़िलहज से पहले की बात बता रहा हूँ मैं।
18 ذی-الحج کو حج سے واپسی پر تو اعلان ہوا تھا بالکل، اور حدیث متواتر ہے، مولا علی کی ولایت کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو تمام علماء، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا اہل حدیث، کیا دیوبندی، تمام مسالک کے نزدیک حدیث متواتر کا انکار کفر ہے۔ میں ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام مسالک کے نزدیک۔ اور حدیث ولایت حدیث متواتر ہے، یعنی اتنے زیادہ صحابہ، اتنے زیادہ تابعین، اتنے زیادہ بعد میں محدثین نے بیان کیا ہے کہ اس کا انکار کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حدیث متواتر ہے۔ لیکن بات یہ آتی ہے کہ کیا اس سے پہلے بات یہ بیان ہوئی تھی؟ ہاں، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے وحی سے مشرف فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق کے آیات سے مشرف ہوئے، وہ آیات لے کر اپنے گھر تشریف لائے اور وہ آیات اپنے گھر میں بیان کیے۔ میں آپ کو بڑے اوتھینٹک اور مصدقہ بات بتا رہا ہوں جناب جی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور رسالت اور قرآن کا نزول، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے باہر نہیں بیان کیے، سب سے پہلے آ کر گھر میں بیان کیے۔ اور گھر میں کون تھے؟ گھر میں ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا، گھر میں تھے مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور گھر میں تھے حضرت زید جی۔ اور اختلاف روایات ہے کہ کتنے بیٹیاں تھے، کتنے بیٹیاں نہیں تھے جی۔ بعض بیٹیوں کی یعنی جو بڑی بیٹیاں تھیں ان کا نکاح ہوا تھا، ان میں اختلاف ہے، لیکن یہ 3 لوگ ضرور تھے، ایک ام المؤمنین خدیجہ، مولا علی اور حضرت زید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تقریباً 6 مہینے اپنے گھر کے علاوہ کسی کو یہ بتائے ہی نہیں تھے۔ ام المؤمنین خدیجہ کا ایمان ہو چکا ہے جی، مولا علی علیہ السلام قرآن پڑھ چکے ہیں، ام المؤمنین خدیجہ اور مولا علی قرآن پڑھ چکے ہیں، آیات سن چکے ہیں اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے جی۔ آقا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دیگر صحابہ بھی روایت کرتے ہیں کہ قرآن پیر کے دن نازل ہوا، منگل ٹیوزڈے سے مولا علی نماز پڑھ رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گھر میں شروع ہو چکا ہے، لیکن باہر ابھی کسی کو بیان نہیں ہوا ابھی۔ اس کے بعد ہوا یہ تقریباً مختلف روایات ہے 5-6 ماہ، ایک اندازہ کر لیجئے 5-6 مہینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم کو جمع کرنا شروع کیے۔ ابھی اپنی فیملی، اپنے چچاؤں کو بلانا، اپنے کزنز کو بلانا، چچیرے بھائیوں کو بلانا، اور ان کو کہاں پر بلایا جائے، وہ ذمہ داری تھی حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ۔ پہلا اسلام کا مرکز، پہلا اسلام کی دعوت کا گھر جو تھا، وہ مرکز جو تھا، وہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے عرض کرتے اور حضرت ابو طالب خاندان کو جمع کرتے۔ ابھی باہر کے لوگ نہیں آ رہے، دیکھو ابھی خاندان کے لوگ کو جمع کرتے ہیں۔ یہ جو 1 2 3 مرتبہ یہ دعوتیں کی ہے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، بار بار پکوان کرتے، دستر بچھاتے، پورے خاندان کو جمع کرتے، صرف بنو ہاشم، باہر کے لوگ نہیں، بنو ہاشم خاندان کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اسلام رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے توحید رکھے۔ ارے میرے بھائی، بنو ہاشم میں شرک تھا ہی نہیں، بنو ہاشم خاندان میں مورتی پوجا تھی ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال سے چلتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین حضرت ابو طالب اور حضور کے زمانے تک وہ گھر میں کبھی مورتی پوجا ہوئی ہی نہیں۔ وہاں بات توحید کی نہیں تھی، وہاں پر اسلام دین، وہاں پر لفظ استعمال ہوا الامر، یہ مشن، یہ کام کیا ہے؟ یہ مشن کہ توحید صرف ماننا نہیں ہے، اب توحید باہر پہنچانا ہے۔ جہاں پر لوگ سو مورتیاں بنا کر بیٹھے ہیں، پوجا کرتے ہیں، سو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر 360 چھوٹے چھوٹے مورتیاں بٹھا کر پتھر کے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا کر ان کو بیان کرنا ہے۔ اور بات صرف فیتھ کی نہیں تھی، بات صرف عقیدے کی نہیں تھی، بات عقیدے کی بھی تھی، بات جی کیا کہتے ہیں دولت کی بھی تھی، بات تھی فائنینشل کنٹرول کی، بات تھی پولیٹیکل کنٹرول کی۔
بڑی گہری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آسان بات نہیں، صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا جی۔ کوئی قبیلے تھے جو ظلماً فائنانشل کنٹرول کرتے تھے، بڑے تاجر نہیں ہوتے، ارب پتی کروڑ پتی، چھوٹے تاجروں کو دبا دیتے ہیں، ٹیکس چوری کر دیتے ہیں، ان کا مال چرا لیتے ہیں، زبردستی جائیداد قبضے کر لیتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیاں اربوں خربوں کی امپائر کھڑے کر دیتے۔ اس طرح سے اس زمانے میں بھی فائنانشل کنٹرول کرنے والے ظالم لوگ تھے جی، عقیدے پر کنٹرول کرنے والے مشرک ظالم لوگ تھے، فائنانس پر، پیسے اور دولت پر کنٹرول کرنے والے ظالم لوگ تھے، پولیٹیکل کنٹرول کرنے والے ظالم لوگ تھے۔ اور اسلام کا مطلب یہ کہ بد عقیدہ، غلط عقیدے کے خلاف اعلان جنگ جی، اسلام کا مطلب فائنانشل کنٹرول کرنے والے وہ ظالم، طاقتور، بڑے پیسے والے، وہ انفلوئنس رکھنے والے بڑے بڑے تاجروں سے اعلان جنگ۔ اسلام کا مطلب یہ تھا بڑا پولیٹیکل پاور رکھنے والے، پورے مکہ اور اس کے اطراف کے علاقے پر پولیٹیکل کنٹرول رکھنے والے طاقتور لوگوں سے اعلان جنگ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جتنے نبیوں کے پاس جب نبی دعوت دیتے تھے، غریب لوگ آسانی سے اسلام قبول کرتے تھے، مالدار نہیں کرتے تھے، بولتے تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے صاحب، قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، دولت مند اور طاقتور پوزیشن رکھنے والے لوگ کہتے تھے، ارے آپ کے پیچھے تو یہ ہلکے چھوٹے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہم بھی آپ کو فالو کرنا کیا جی؟ جس کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، طاقت، مین پاور ہے، پیسہ ہے، مسل پاور ہے، وہ نہیں جھکنے والا تھا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنو ہاشم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ مشن توحید، اللہ کا پیغام، اسلام کا پیغام، یہ جسٹس کا پیغام، یہ غریبوں کو ان کا حق دلانا، یہ مظلوموں کو ان کا حق دلانا، اب اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، یہ مشن میں کون میرا ساتھ دے گا؟ کون میرا ساتھ دے گا؟ سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اللہ کو مانتے یا نہیں مانتے، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، ابو لہب جس کا جہنمی ہونا قرآن میں لکھا ہے، ابو لہب بھی موحد تھا، وہ بھی مورتی پوجا نہیں کرتا تھا تو بنو ہاشم سے نا، حضور کے بغض میں دوسری طرف چلا گیا، لیکن وہ بھی مورتی پوجا کرنے والا نہیں تھا، مشرک نہیں تھا وہ۔ بات یہاں پر صرف فیتھ کی نہیں تھی، بات فیتھ کی بھی تھی، فائنانس کی بھی تھی، پولیٹکس کی بھی تھی، اسلام لانے کی بات ہو رہی تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کو دعوت دیے، اور یہ الفاظ ہے حدیث شریف میں، او ایکم یوالینی فی ھذا الامر، کون ہے جو میرا ولی بنے گا اس کام کے اندر، اس مشن اسلام میں، میرا اسسٹنٹ، میرا ڈپٹی، میرا نائب، میرا خلیفہ، میرا دست راست، میرا نائب کون بنے گا؟ ایکم یوالینی فی ھذا الامر، اس مشن کے اندر میرا ولی کون بنے گا؟ سارا بنو ہاشم خاندان بیٹھا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے طاقتور لوگ سے ٹکر لینا، کون موت کے منہ میں جائے بھائی؟ جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، جیلوں میں بند نہیں ہونا ہے، پٹنا نہیں ہے جی۔ ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، علی ابن ابی طالب، انا اوالی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بنوں گا آپ کا ڈپٹی، میں بنوں گا آپ کا نائب، میں لے کر چلوں گا آپ کے مشن کو، میں لے کر چلوں گا آپ کے مشن کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی جی، جب یہ لفظ آتا ہے فرماتے کیا؟ یا علی، بیٹھیے، بیٹھ جائیے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں، اے بنو ہاشم کون ساتھ دے گا اس مشن میں؟ کون بتا رہے ہیں؟ مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کیا؟ سرکار کو پہلے سے سب معلوم ہے، لیکن پوروں کو بتا رہے ہیں کہ طاقتوروں سے ٹکرانے، غریبوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے، جسٹس قائم کرنے کے لیے، روحانی اور ظاہری اور باطنی نیابت کرنے کے لیے مولا علی کی طرف سے کون کھڑا ہوگا؟ دوسری مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، سارا بنو ہاشم خاموش، پھر مولا علی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر حضور فرماتے علی بیٹھ جاؤ، تیسری مرتبہ اعلان کرتے، پھر پورا بنو ہاشم خاندان خاموش ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، مولا علی اٹھ کر کھڑے ہوتے، انا یا رسول اللہ، انا اوالی کا یا رسول اللہ۔ جب مولا علی تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یا علی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو ہی میرا ولی ہے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، دنیا اور آخرت میں اے علی تو ہی میرا ولی ہے۔ یہ اعلان بنو ہاشم، یہ احادیث شریفہ میں لکھا ہے،
अहादीस शरीफा में लिखा है, मैं मजमून को ज़्यादा तवील करना नहीं चाहता, मैं मेरे पास पेपर से सारे हवाले मेरे पास मौजूद है जी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली की विलायत का ऐलान ख़ानदान बनु हाशिम में उस वक्त फरमा दिए थे कि अभी दावत इस्लाम, दीन की दावत घर से बाहर भी नहीं गई थी, अभी ख़ानदान से बाहर नहीं, अभी बात ख़ानदान के अंदर है। मौला अली की विलायत, और कौन सी विलायत? दुनिया की भी विलायत, आखिरत की भी विलायत, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी विलायत मौला अली की है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दिए। लोग को नहीं समझ में आता ना, आसान नहीं समझ में आता, जब तक आंखों से देख नहीं लेते लोग को नहीं समझ में आता। क्या समझ में आया होगा लोग को जब इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अभी झूले में झूल रहे थे और सरकार फरमाए ये नौजवानान जन्नत के सरदार है। लोग को नहीं समझ में आया होगा, बोले हो सरकार मोहब्बत में कह रहे हैं, पता नहीं इनका क्या मुकाम होगा क्या नहीं। फिर उसके बाद दुनिया ने देखा बातिल से टकराना, दुनिया ने देखा करबला, दुनिया ने देखा तकवा, दुनिया ने देखा इल्म। उसके बाद आज जी 1400 साल गुजर गए, पूरी दुनिया कह रही है हाँ हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है, हाँ हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है। ये कहाँ से कह रहे हैं? देखने के बाद कह रहे हैं। पहले तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमा दिए। इसी तरह मौला अली की विलायत सरकार पहले बता दिए, पर दुनिया नहीं मानती ना, नहीं मानती। उसके बाद मक्का के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2.5-3 साल के बाद बाहर, घर से बाहर, ख़ानदान बनु हाशिम से बाहर, बनु अदी है, बनु तैम है, वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब तमाम के दरमियान दीन इस्लाम फैलाना शुरू किए। और उसके बाद जो तकलीफ सरकार को उठाते, जो तकलीफ पर सरकार सब्र करते, वही तकलीफ पर मौला अली सब्र कर रहे जी। जहां बयान के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते, वहां पर साथ में मौला अली खड़े होते जी। आप तसव्वुर करें, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूबहू जो सरकार का काम, वो मौला अली का काम जी। आप तारीख की किताबें अगर उठाकर पढ़ेंगे ना, तो मक्का की तारीख में, मक्के मुकर्रमा की जो तारीख है, मक्की जिंदगी, उसके बारे में कुफार कहते थे जी साहिब रसूलुल्लाह जी, मौला अली को कहते हैं रसूलुल्लाह के साथ देने वाला आदमी, रसूलुल्लाह के साथ देने वाले। मौला अली के साथ ये खास था ये लफ्ज़। मौला अली अलैहिस्सलाम हर छोटे बड़े काम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिए। और उसके बाद फिर हिजरत हुई, और वाक़यात आपको मालूम है, फिर शबे हिजरत में क्या हुआ, फिर हिजरत के बाद क्या हुआ, फिर जंगे बदर हुई। मैं तेज चला जा रहा हूँ। जंगे बदर हुई, जंगे बदर में कौन, हिजरत में कौन सबसे बड़ा काम किए? मौला अली जी। अमानतें पहुंचाने में सबसे बड़ा काम कौन किए? मौला अली। जंगे बदर में सबसे बड़ा काम कौन किए? जंगे उहद में सबसे बड़ा काम कौन किए? अब एक नहीं, आप गिनते चले जाएं, क्या खंदक कहे, क्या खैबर कहे, क्या हुनैन कहे, क्या आप बयान करते चले जाइए, यहां तक कि सारे जमानों ने देख लिया। जो मानकर, जो यकीन से हक को मानते थे, वो मानकर सहाबा बने, मुहाजिरीन और अंसार बने। फिर जो वैसा नहीं मानते थे, मौला अली आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते राज, रसूलुल्लाह की हकीकी तलवार, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत मौला अली की जात से झलकती थी। आप याद रखें, किसी मैदान जंग में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से किसी को मारे नहीं है। सरकार की तरफ से अगर किसी ने मारा है तो वो मौला अली है जी। लोग कलमा पढ़ लिए थे डर के मारे, कुछ कलमा पढ़े थे खुशी खुशी, कुछ कलमा पढ़े थे डर के मारे, कुछ कलमा पढ़े थे पैसे की लालच में, कुछ कलमा ऐसा पढ़ लिए थे देखा देखी में। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी वो जो है क्या कहते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम की कुर्बत, उनके मकाम और उनकी अजमत को देखकर खिंचे खिंचे रहते थे। ये अली को इतना मकाम क्यों? अभी नया नया मुसलमान हुआ, इसको मालूम नहीं जी अली का इतना मकाम क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर जाकर कोई खटका मारकर इजाजत लेने के मौक़िफ़ में नहीं था। अदब के मारे सब बाहर खड़े रहते थे। सरकार तशरीफ लाए तो बात कर लेते, आवाज नहीं देते थे। खटका मारना तो दूर की बात है, अपनी जबान से आवाज नहीं देते थे। अकेले मौला अली अलैहिस्सलाम थे, वो दिन में भी जाते थे, अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह आ जाऊं, सरकार फरमाते थे आ जाओ। ये
अकेले मौला अली थे, रात के वक्त में 2 बजे 3 बजे तहज्जुद के वक्त में जाकर दरवाजे पे कहते या रसूल अल्लाह अली हाजिर है। सरकार फरमाते आ जाओ। रिवायतों में आता है कि सरकार नमाज तहज्जुद पढ़ते रहते हैं। मौला अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। नमाज के अंदर सरकार फरमाते अली आ जाओ। लोग को तकलीफ तो होना था, लोग को तकलीफ तो होना था कि भाई इनका मकाम ऐसा कैसा, इनका मकाम ऐसा कैसा। ये नमाज के अंदर सदका कर रहे हैं, अंगूठी निकाल कर दे रहे हैं, अल्लाह आयत मदह में नाजिल कर रहा है। ये क्या मामला है साहब इनका। ये मैदान खैबर में, मैदान खंदक में उतरते हैं, अम्र इब्ने अब्द बुद को मारते हैं। मारे तो एक को, नजर दुनिया ज़ाहिरी एतबार से मारे एक आदमी को। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मौला अली, ये मेरे अली की आज का जो वार है वो मेरी उम्मत के क़यामत तक के सारे अमाल पर भारी है। ये क्या मामला, ये क्या मामला है। अली को इतना मकाम क्यों। अली के हर आदमी को इजाजत लेना होता है फैसला करने, फाइनेंशियल मामलात हो, पॉलिटिकल मामलात हो, हर आदमी को इजाजत लेना पड़ता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम सरकार की मौजूदगी में कभी बात भी नहीं करते थे, बिल्कुल खामोश। जो सरकार का हुक्म हुआ करते, वापस आ जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं फरमाते। लेकिन सरकार की गैर मौजूदगी में मौला अली के अलावा किसी का फैसला नहीं चलता था जी। लोग को हर जगह इबादतों में ऑब्जेक्शन होने लगा। नए मुसलमानों को जो असल है उनको तो मालूम है कि अली अली है जी। अली का मतलब बुलंद ना, सबको मालूम है कि अली अली है। लेकिन जो नए नए आए थे, कोई पैसे के लालच में आया, कोई ताकत के लालच में आया, कोई बोला कि इन्हों जीत गए इनको फॉलो करना पड़ता, कोई देखा देखी में सब मुसलमान हो रहे, अपन भी हो जाओ भाई। तो ये जो मुसलमान हो गए थे, इनको हो रही थी मौला अली अलैहिस्सलाम से तकलीफ, और बार बार हो रही थी, बार बार ये मसला पलट कर आ रहा था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी फरमाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर भी फरमाए, मिंबर पर भी फरमाए, नीचे भी फरमाए, हर जगह फरमाए। फिर उसके बाद एक फाइनल ऐलान फरमा दिया जी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया क्या ऊशकु अन उदआ फउजीब, ऐ लोगों सुन लो, वक्त करीब है कि मुझे बुलावा आएगा तो मैं चला जाऊंगा, बुलावा आएगा तो अन करीब मैं चला जाऊंगा। और याद रखो, हदीस बड़ी तवील है, और याद रखो मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ रहा हूं। ये किसी और को बताने की जरूरत नहीं थी, बनु हाशिम को बताने की जरूरत नहीं थी, मुहाजिरीन और अंसार को सबको मालूम था। ये बाकी सारे क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को, नए नए मुसलमानों को, सबको सरकार बता रहे थे कि मैं तुम्हारे दरमियान सबसे वजनदार, लोग वजनदार कहते हैं, मैं तर्जमा करता हूं सबसे वजनदार, और मैं साबित कर सकता हूं सबसे वजनदार। इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान सबसे वजनदार 2 चीजें छोड़ रहा हूं जी। फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक किताबुल्लाह और एक मेरे अहले बैत है। और फरमाते हैं मैं देखूंगा तुम्हारा सलूक इनके साथ कैसा रहेगा, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा ताल्लुक, क्या इनसे मोहब्बत करोगे या दुश्मनी करोगे, इनका नाम बुलंद करोगे या इनका नाम दबाते फिरोगे, इनके नाम को लेकर झंडे लहराओगे या इनके मुखालिफत में फतवों की बरसात करोगे। मैं देखूंगा तुम्हारा किरदार क्या रहेगा। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और लोगों क्या अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों की जान से, उनकी जान से उन पर ज्यादा हक नहीं रखता हूं? क्या मैं मोमिनीन की जान का उनसे ज्यादा मालिक नहीं हूं? मौला के बहुत सारे मानी, मैं तो सोचा था आज बयान करूंगा, लेकिन वक्त बहुत हो गया और रात का सफर है मुझे फिर जी। क्या फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, जैसा मौलाना भी बयान कर रहे थे, आप हमारे महबूब बाबा ऐलान बता रहे थे कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा मौला मानते हैं। सरकार यही तो फरमा रहे ना, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं? सब ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो कैसा कहा होगा, कैसा कहा होगा? दोस्त समझा होगा। सरकार को अगर कोई या रसूल अल्लाह आप हमारे आका मौला है, तो मतलब क्या मतलब दोस्त जी, सपोर्ट करने वाले। क्या मतलब साहब, मौला का एक मतलब वजीर भी आता कहते,
لوگ بولے نہیں اس کا مطلب انہوں خلفاء کے وزیر تھے بول کے سر جی بعض لوگ ایسا ہی بولے مولا کا مطلب وزیر بھی آتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تم مجھے نہیں مانتے ہو کیا؟ مجھے کیا مانتے ہو؟ مجھے جیسا ولی مانتا ہوں. فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس طرح سے تم مجھے مولا مانتے ہو جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مولا علی علیہ السلام کو ویسا ہی مولا ماننا ہے جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا مان. اب اگر کوئی صرف مددگار مدد کرنے والا مانتا ہے تو ضرور مانے. مولا علی بھی مشکل کشا ہے وہ بھی مدد کرتے سرکار تو مدد کرتے ہی کرتے. کوئی اگر آقا اور سردار مانتا ہے تو بے شک سرکار بھی ہمارے آقا اور سردار ہے اور مولا علی بھی ہمارے آقا اور سردار ہے. اور جو کوئی مولا علی علیہ السلام کو اپنا مالک مانتا ہے اپنے آپ کو سلیف غلام عبد اور بندہ مانتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک مانتا ہے اور یہی حقیقی معنی ہے یہی اصل معنی ہے کہ جو مولا علی جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک مانتا ہے اور خود کو غلام مانتا ہے تو یاد رکھو آقا جیسے ہمارے مالک ہے ان کے بعد مولا علی ہمارے مالک ہے اور ہم ان کے غلام ہیں ان کے ہم غلام ہیں. اب اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی یہ جشن منانے والے کچھ اعتراضات ہے وہ سنا دوں گا اور اس کے جواب تیزی سے دے دوں گا. پرجوش خطاب تو مجھے کرنا آتا نہیں میں آدمی کتابوں کا آدمی ہوں. ایسے سٹیج پر ٹھہرتا ہوں تو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے مجھے کتابوں کا آدمی ہوں میں. بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت کا اعلان فرمائے اور وہ کون سا دن تھا صاحب؟ وہ 18 ذی الحج تھا. 18 ذی الحج تھا اور غدیر کا موقع تھا غدیر کا مقام تھا. غدیر خم کے مقام پر سرکار نے اعلان فرمایا تو لوگ نے اس کا نام رکھا عید غدیر یا پھر جشن غدیر جشن عید غدیر اس طرح سے نام. آپ کو میں بتاؤں میرے جو مجالس ہوتے ہیں نا میرے اپنے پرسنل بتا رہا ہوں میرے اپنے مجالس میرے خانقاہ میں میرے جلسوں میں میرے اپنے جو بچے پروگرامز کرتے ہیں مولا علی کے نام سے اب سے نہیں میں تقریباً 2014 سے 2013 سے جشن ولایت منا لیتے آتا ہوں. تو یہ جو میرے پاس جو طریقہ کار ہے ہمارے پاس اس کو یوم ولایت یا جشن ولایت کے نام سے ہی مناتے ہیں. ہمارے یہاں میرے اپنی خانقاہ کی بات کر رہا ہوں ہمارے پاس عید غدیر کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. میرے پاس پرسنل بتا رہا ہوں عید غدیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. یوم ولایت یا جشن ولایت لیکن عید غدیر کہو یا یوم ولایت یا جشن ولایت کہو دونوں بھی صحیح ہے. مجھے مسئلہ پرابلم کب ہوا جب مجھ سے نوجوان پوچھے کہ جلسہ کے نام کیا رکھنا ہے تو میں بولا جشن اعلان ولایت رکھو وہاں پر پروگرام. جب یہاں پر سے پروگرام آیا تو میں بولا بالکل حاضر جشن عید غدیر میں حاضر. آپ جشن یوم ولایت کہو یا جشن عید غدیر کہو دونوں بھی صحیح ہے. لیکن اعتراض جو ہوتا ہے عید غدیر کیسا بولتے عید غدیر کہاں سے آیا؟ اب اعتراض کرنے والے بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے ماہ ناز لاکھوں فالوور ہے بڑے عالم ہیں جید ہے فلاں ہیں میں نام نہیں لیتا لیکن انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ اس طرح سے تھے عید غدیر یہ عید مجاوروں نے لایا ہے 600 ہجری میں ایک بادشاہ آصف الدولہ نے اس کو ایجاد کیا. اس طرح سے میرے سامنے ویڈیو آیا ہمارے محبوب بابا نے بھیجا. افسوس اب تو جواب دینا پڑے گا کیا یہ مجاوروں نے شروع کیا ہے کیا یہ چیز کو جو ہے بادشاہ نے شروع کیا ہے؟ آئیے حدیث شریف پڑھتے ہیں. حضرت شہر بن حوشب روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں من صام یوم 18 من ذی الحجہ کتب له صیام 60 شہرا. جو کوئی 18 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے اس کو 60 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک 18 ذی الحج کو روزہ رکھنے پر 60 مہینے 60 منتھس روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. وَهُوَ يَوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ اور وہ غدیر خم کا دن تھا. لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال الست اولی بالمؤمنین. جس دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھ کو تھاما اور فرمایا لوگو کیا میں تمہارے جان کا تم سے زیادہ مولا نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. جی اب سوال یہ ہوتا یہاں پر جو سنانا چاہ رہا ہوں آپ کہیں گے حضرت ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ حدیث آپ سنائے. ہاں بالکل سنایا مگر دوبارہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا انہوں بول رہے ہیں 600 سال پہلے یہ طریقہ شروع ہوا
یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے نا، اس کی سند کے اوپر گفتگو ہوتی، بعض لوگ بولتے صحیح ہے، بعض لوگ بولتے ضعیف ہے، بعض لوگ بولتے موضوع ہے، وہ کچھ بھی بولو تم، وہ کچھ بھی بولو، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ کتاب لکھنے والوں کا نام یحییٰ الجرجانی ہے۔ اعتراض کیا تھا؟ 600 سال پہلے شروع ہوا اعتراض، اور یہ یحییٰ الجرجانی آج سے 900 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 600 کو یہ پروگرام شروع ہوا کہہ رہے ہیں، لکھنے والے اس سے پہلے لکھ کر انتقال کر گئے تھے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، بالکل کلیئر ہے نا۔ یہ یحییٰ الجرجانی 499 ہجری میں انتقال ہوا، ان کی کتاب ہے ترتیب الامالی الخمیسیہ، حدیث نمبر ہے 1744۔ تو یہ جو ہے، یہ آپ کو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آبجیکشن 600 سال سے شروع ہوا، 600 سال پہلے ہوا، یہ سب بالکل غلط ہے۔ اور ایک بات وہ جناب کو میں بتا دینا چاہوں گا، جو بھی ہے، جو بھائی صاحب 600 سال پہلے، جی 600 سال یا سن 600 ہجری میں آصف الدولہ نام کے کوئی بھی بادشاہ نہیں تھے۔ آصف الدولہ ہمارے بادشاہ تھے بھائی، حیدرآباد کے ہمارے بادشاہ تھے آصف الدولہ، وہ جن کا نام تم لینا چاہ رہے ہیں تمہارے کو خود نہیں معلوم، معز الدولہ نام ہے ان کا۔ پہلے ذرا مطالعہ اچھا کرو، نوٹ ووٹ کر کے آؤ، اس کے بعد بیان کرنا۔ چلو ٹھیک ہے صاحب۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں، یہ مولا علی کے غدیر کی، مولا علی کے اعلان ولایت کی خوشی، عید کیا ہے صاحب؟ عید کس کو بولتے ہیں؟ خوشی منانے کو بولتے ہیں نا، بولیے عید کس کو بولتے ہیں؟ پھر بولیے، خوشی منانے کو عید بولتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ معز الدولہ بادشاہ نے، اور ایک مولانا ہے پاکستان کے، بڑی طاقت سے انہوں نے، یہ معز الدولہ نے 350 ہجری کو شروع کیا ہے، مجاوروں نے شروع کیا، بادشاہوں نے شروع کیا۔ حضرت براء بن عازب، حدیث صحیح ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، جی اس کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے، اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف میں نقل کیا ہے، حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اکرم، میں اب عربی نہیں پڑھتا، ڈائریکٹ اردو پڑھ رہا ہوں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، غدیر خم کا مقام آیا، حکم ہوا اتر جاؤ، نماز کے لیے بلایا گیا، سب آ کر بیٹھ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کے لیے جگہ لگا دی گئی ہے، دونوں درختوں کے نیچے نماز ظہر ادا ہوئی، اس کے بعد اوپر چڑھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ کیا میں تمام اے مومنین تمہاری جانوں سے، تمہارے جانوں سے زیادہ تمہارا مولا اور مالک نہیں ہوں؟ سب صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی کو اپنا مولا مانے تو اس کا مولا اور سرپرست ہو جا۔ اللہم عادی من عادا، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے گا تو اس کا دشمن ہو جا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرمائے، یہ حدیث صحیح ہے، جب اعلان فرمائے فقال، روایت میں آتا ہے فلقیہ عمر بعد ذالک، جب مولا علی کا یہ اعلان ہوا نیچے اترے مولا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کیا کرتے ہیں، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے شہزادے، مبارک ہو مبارک ہو۔ یہ خوشی منا رہے ہیں، کون منا رہے ہیں؟ عمر بن الخطاب۔ جی مولا علی کی شان، بھئی جشن عید غدیر ہو رہا نا، جشن عید غدیر میں کیا ہو رہا؟ دو کام ہو رہے، مولا علی کی شان بیان کر رہے اور مسلمان خوش ہو رہے، یہ دو ہی چیز ہو رہا ہے نا اس میں، مولا علی کی شان بیان کر رہے ہیں اور مسلمان خوش ہو رہے ہیں۔ یہ عمر بن الخطاب ہے جو مولا علی کے شان بیان کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، ہنیئا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج سے آپ صبح و شام 24 گھنٹے ہر مومن اور مومنہ کے آپ ہی مولا ہے۔ اب وہ جو جناب کہہ رہے تھے، میرا ان سے سوال ہے کہ حضرت عمر کون سی خبر کے مجاور تھے؟ یہ خوشی منا رہے تو حضرت عمر خوشی منا رہے ہیں، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر بھی ابھی لمبا نہیں کرتا میں، ابن ابی شیبہ، اور بھی بہت سارے حوالے تھے، میں بولا نہیں ہو سکتا، بس 2 لکھ لے کے جاتا ہوں۔ حدیث صحیح ہے، سوال یہ ہے کہ اگر مولا علی کی ولایت کی خوشی منانا اور مولا علی کی شان بیان کرنا، اگر یہ کام مجاوروں نے شروع کیا، بادشاہوں نے شروع کیا، تو حضرت عمر کہاں کے بادشاہ تھے یا کہاں کے مجاور تھے؟
عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں، مولا علی کی بغض میں عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں۔ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی، ڈاکٹر عارف صاحب بھی، جو وارثی صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تو عید 2 ہے، اب جو ذرا سنیاں ہیں انہوں 3 بولتے ہیں، جو ذرا پڑھے لکھے سنیاں انہوں 4 بولتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، میں پکی بات بول رہا ہوں آپ کو۔ جو بالکل ایسے ہی جٹ آدمی ہیں انہوں بولتا ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، خلاص رمضان کی عید، قربانی کی عید، 2 عیداں مسلمانوں کے۔ سنی رہا تو بولتا نہیں عید میلاد النبی بھی، بھائی میلاد النبی کو بھی ایڈ کر لو، چلو عید میلاد النبی، اور جمعہ کو بھی سرکار عید فرمائے، 4 ہو گئے۔ اب بھی 2 تھے، تھوڑی دیر میں 3 ہو گئے، تھوڑی دیر میں 4 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اعتراض ہوتا کہ مسلمانوں کے پاس عیداں تو 4 ہی 6، اس کے علاوہ کوئی عید مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اس طرح سے کہتے ہیں۔ ایک یہ اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض ہے کہ یہ عید کا جشن خلافت راشدہ کے زمانے میں منائے کیا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں منائے کیا، حضرت عمر کے زمانے میں منائے کیا، حضرت عثمان کے زمانے میں منائے کیا، خلافت راشدہ کے درمیان منایا گیا کیا، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال، یہ جو سوال کر رہے ہیں نا وہ سب سنی لوگ ہیں، اپنے بھائیاں ہیں، یا رسول اللہ پڑھنے والے۔ میرا ان سے سوال، اگر آپ ایسا ہی سوال کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے میلاد النبی کا جلسہ کب ہوا تھا سرکار کے زمانے میں؟ میلاد النبی کا جلسہ کب ہوا تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں؟ جی یہی سوال ہے نا بھائی، کہ حضور مسلمانوں کے تو صرف 4 عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ، یہ تینوں کے لیے حدیث شریف میں عید کا لفظ ہے۔ میلاد النبی کے لیے کہاں ہے؟ ایک حدیث بتا دو، ایک آیت یا ایک حدیث میلاد النبی کے لیے عید کا لفظ استعمال ہوا کیا؟ مگر پورے ہمارے بریلوی بھائیاں اٹھ کے ٹھہر جاتے، ہمارے بھائیاں ہیں، لوگ، میں بھائی بولتا ہوں، لوگ لڑتے، میں نہیں لڑتا، ہم نا صوفیاں ہو نا جی، اللہ اولیاء اللہ کے راستے پہ اپنے پاس جھگڑا لڑائی نہیں۔ ہمارے بھائیاں بریلوی بھائیاں اٹھ کے ٹھہر جاتے، بولتے کہاں ہے وہ ہے۔ ارے میرے بھائی، میلاد النبی عید ہے، کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو کہیں گے نہیں، کوئی آیت اور حدیث میں نہیں ہے۔ پھر کیسا میلاد النبی کو کیسا؟ نہیں، اس کا قرآن میں ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ والضحیٰ کی آخری آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے ایمان والو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی خاص نعمت ملے تو اس کی دھوم مچانا، چرچا کرنا ہے۔ اللہ کی خاص نعمت ملی تو چرچا کرنا ہے، دھوم مچانا ہے، پھیلانا ہے، اعلان کرنا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت جو ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سرکار کی آمد آ گئی ہے، رحمت کی آمد آ گئی ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت آ گئی ہے، اس لیے اب اس کا جشن منانا جائز ہو گیا۔ اچھا، جس دن نعمت نازل ہوئی اس دن عید کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، خوشی منانا الگ بات، عید کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ آؤ چلو وہ بھی دیکھتے ہیں جی، آؤ وہ دیکھتے ہیں کہ عید کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، لو ان غیر هذه الامه نزلت عليهم هذه الايه لنظروا الى اليوم الذي انزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، کعب القرظی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگر یہ آیت، کون سی آیت؟ اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے نعمت کو تمام نازل کر دیا۔ یہ آیت اگر کسی غیر مسلمانوں کے پاس نازل ہوتی تو انہوں جشن مناتے، عید مناتے۔ حضرت عمر نے کہا، ارے کیا بات کر رہے تم، میں جانتا ہوں وہ دن، میں جانتا ہوں وہ جگہ جس میں آیت نازل ہوئی تھی، یہ جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی، عرفہ کے مقام پر۔ حضرت عمر کی دلیل یہ ہے، حضرت عرفہ کے یوم عرفہ، عرفہ معلوم نا، 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ وَكِلَاهُمَا بِحَمْدِ اللَّهِ لَنَا عِيدٌ، کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن دونوں بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ دیکھو، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ، اب ایک نیا نام ایڈ ہو گیا، کیا ہے صاحب؟ عرفہ کا دن۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن عید کا دن ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں صاحب؟
حضرت عمر کہہ رہے ہیں, مولانا نہیں کہہ رہے ہیں, قبر کے مجاور نہیں کہہ رہے ہیں, بادشاہ نہیں کہہ رہے ہیں, حضرت عمر کہہ رہے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہم عید مانتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے, ابن مردوے روایت کرتے, ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر ولایت کا اعلان فرمایا تھا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا اور آج میں نے اپنی نعمت کو مکمل نازل فرما دیا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت عمر کے مطابق جس دن نعمت مکمل نازل ہوئی اس دن عید منانا. تو اگر کوئی عید غدیر لکھ رہا ہے تو ہمارے کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمارے کو کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے کلام اللہ, کلام الرسول اور اہل بیت کا فرمان کافی ہے ہمارے لیے. مگر جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے بتا رہا ہوں, بھئی آپ تو حضرت عمر کو بہت زیادہ مانتے نا جی. حضرت عمر فرمائے 20 رکعت تراویح, بولے تو پوری امت پوری طاقت لگا کے آج تک 20 رکعت تراویح پڑھ رہی جی. سرکار فرمائیں کہ کبھی 20 رکعت میں بھی پڑھتا ہوں بھائی, میں منکر نہیں ہوں تراویح کا, مگر کہاں سے آیا صاحب؟ حضرت عمر کا فتویٰ ہے, حضرت عمر کا حکم ہے, اتنا پکا پوری امت پکڑی. اے دیکھو حضرت عمر کا فتویٰ ہے, جس دن اللہ کی خاص نعمت ملی اس دن عید مناؤ, اس دن عید مناؤ. لوگوں, مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے بڑھ کر اللہ کی کیا نعمت ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جہاں سے یہ کائنات کا آغاز ہوا, جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا, اور تمام نعمت, تکمیل دین, تکمیل رحمت مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے. آغاز مصطفیٰ ہے, کمال اس کا مولا علی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا تھا وہ دین مکمل ہوا مولا علی کی ولایت پر. اور بہت سارے حوالے میں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں, ایک بڑا آبجیکشن صاحب. ارے 18 ذی الحج کو تو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی نا جی. یہ شیعیاں جو ہے نا, یہ رافضیاں جو ہے نا, وہ علی کی خوشی نہیں مناتے, حضرت عثمان کا جو شہید ہوئے, ان کا جو قتل ہوا, اس کی خوشی مناتے. کتنا جھوٹ بولیں گے, شرم کرو, کتنا جھوٹ بولیں گے. اگر آج سے 800 سال پہلے اگر کوئی آدمی بولتا تو سن بھی لیتے, سوچ بھی لیتے, چلو بھائی اس کے پاس روایتیں نہیں پہنچے ہوں گے. لیکن آج کے دور میں ہر جگہ کتابیں چھپی ہوئی ہے, ہر جگہ کتابیں اویلیبل ہے, سارے کتب حدیث آ گئے ہیں جی, مارکیٹ میں بھی آ گئے ہیں, انٹرنیٹ پر بھی آ گئے ہیں, عربی میں ہے, انگلش میں ہے, اردو میں ہے, ہر زبان میں موجود ہے. اے ملاؤ کتنا جھوٹ بولو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو شہید ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ کو شہید ہوئے ہیں, 8 ذی الحجہ کو شہید ہوئے ہیں, 9 ذی الحجہ کو شہید ہوئے, 10 ذی الحجہ کو شہید ہوئے ہیں, 12 ذی الحجہ کو شہید ہوئے ہیں جی, 13 ذی الحجہ کو شہید ہوئے, 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے, 28 ذی الحجہ کو شہید ہوئے. یہ پورے روایتیں کتابوں میں ہیں, کسی کی بھی سند صحیح نہیں ہے سوائے ایک کے. سند صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 12 ذی الحجہ کو ہوئی تھی بس. اور ایک نہیں, سعودیہ کے علماء محققین لکھ دیے ہیں, پورے ریسرچ کے بعد ثابت ہوتا کہ 18 ذی الحج کو نہیں ہوئی ان کا انتقال, ان کا قتل 18 کو نہیں ہوا. سعودیہ کے علماء لکھ دیے کہ 12 ذی الحج کو ہوا, یعنی عید کے دوسرے تیسرے دن ہوا ہے. مصر کے علماء لکھ دیے ہیں, ملک شام کے علماء لکھ دیے, عراق کے علماء لکھ دیے ہیں. لیکن آج کا ملا پھر بھی وہی دہراتا ہے 18. یہ دلوں میں گندگی ہے, یہ جہالت ہے, یہ اندھیرے ہے, یہ دلوں سے نکالو. یاد رکھو حضرت عثمان کا ہم بڑا احترام کرتے, وہ اعلیٰ درجے کے صحابی ہے, السابقون الاولون میں سے ہے, مہاجر الہجرتین ہے, ان کے اپنا نورین ہے, ان کا اپنا مقام ہے, اور ان کی شہادت 12 ذی الحج کو ہوئی. 18 ذی الحج کو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا سوائے سب سے بڑے واقعے کے وہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے. اور اس کے اوپر بہت سارے حوالے میرے پاس ہے. ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں, ابن ابی شیبہ نے المصنف میں, خلیفہ بن خیاط نے تاریخ خلیفہ میں, احمد بن حنبل نے مسند میں, پوروں کے سند صحیح بہت ہے لسٹ, میں پوری لسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں. اتنے سارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی شہادت 12 ذی الحج کو ہوئی, اس کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں. آخری اعتراض دیکھو, مولا علی علیہ السلام کو تو سرکار ولایت کا فرمائے, اب رکھ دیتا ہوں اس کو. مولا علی علیہ السلام کو جو ہے ولایت کا اعلان فرمائے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی تو خوشخبریاں دیے نا.
अबू उबैदा बिन अल-जर्राह को कहे ये उम्मत का अमीन है, हुदैफा बिन अल-यमान को कहे ये राजदार है जी, हज़रत अबू बकर से कहे ये सिद्दीक है, हज़रत उमर से कहे कि यह अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया एतराज़ करने वाले कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, हालांकि इसकी सनद पर हमारी गुफ्तगू है, लेकिन उनके कौल को अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सरकार तो हर सहाबी को अलग अलग खुशखबरियाँ दिए ना, तो क्या हर खुशखबरी की जश्न मनाएंगे क्या? हज़रत अली की मना रहे ना, बाकी सहाबा की भी खुशियाँ मनाओ। नहीं भाई साहब, सबके खुशियाँ नहीं मनाते, नहीं मनाते। आप बोलेंगे क्यों नहीं मनाते, भाई बोझ है क्या? नहीं, बोझ नहीं है। अगर बोझ होता तो माइक पे ठहर के सुनाते थे क्या? सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को हम बयान करते हैं, बोझ होता तो क्यों सुनाते? हम तो उनको सैयदना भी कहते, रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहते, उनके फ़ज़ाइल भी बयान करते हैं, लेकिन जश्न नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते हैं? सबकी फजीलत उनके साथ अटैच है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक है तो वो उनका मकाम है, हमको क्या मिला उससे? ये हमको क्या मिला? हुदैफा बिन अल-यमान रसूलुल्लाह के राजदार है, तो हमको क्या मिला? बताइए ना। अगर अबू उबैदा बिन अल-जर्राह इस उम्मत के अमीन है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, तो हमको क्या मिला है? अरे अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जश्न मनाते हैं तो इस वजह से मनाते हैं कि उनकी वजह से पूरी कायनात को अल्लाह की रहमत मिल रही है, पूरी रहमत मिल रही है। और मौला अली का इसलिए जश्न मनाते हैं कि उनकी विलायत से पूरी कायनात को फैज़ विलायत मिल रहा है। गौर करते जाओ मेरे लोगों, मेरे भाइयों और बहनों, ये बात गौर करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक सहाबा की आज़मत बताई है, बेशक उनके मकामात बताए हैं, लेकिन जिसकी जो फजीलत बताई है वो फजीलत उसके लिए है, और मौला अली की जो फजीलत बताई है वो फैज़ान पूरी उम्मत पर जारी हो रहा। फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, हम सब के मौला, ये आका मौला अली अलैहिस्सलाम हम सब के मौला है। फिर फरमाए अगर मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। ऐ लोगों, जिसको इल्म चाहिए वो अली के पास चला जाए। देखो आप, बट रहा है या नहीं बट रहा है? विलायत देखो बट रही है। मैदान जंग में देखो आप, मौला अली की तरफ तो कोई हमला नहीं कर रहा था जी, मौला अली की तरफ कोई हमला कर रहा था क्या? वहाँ तो कोई हमला कर ही नहीं रहा था, मगर मौला अली की शान क्या है? आगे बढ़ रहे थे बाकी मुसलमानों को बचाने के लिए। मौला अली का हर एक्शन आप देखेंगे, वो फजीलत सिर्फ उनकी नहीं है, वो फजीलत ताक़ियामत फैज़याब करने वाली है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की वैसे तो अगर देखा जाए तो मौला अली अलैहिस्सलाम की हर फजीलत का जश्न मनाया जा सकता है। हदीस मंजिला का आप जश्न मनाए, हदीस मुबाहला का आप जश्न मनाए, हदीस इल्म का आप जश्न मनाए, हदीस साबिक़ियत का आप जश्न मनाए, हर हदीस का, हर फजीलत का जश्न मनाया जा सकता है। वो तो हम जो है सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का जश्न मना रहे हैं। अब उसका नाम यौम विलायत रखो, जश्न विलायत रखो, ईद विलायत रखो, ईद गदीर रखो, जिसको जैसा हो सकता है। अगर ईमान है, फैज़ लेना है तो पुकारो या अली या अली। और अगर किसी को नहीं पुकारना है तो हाँ, इस ज़मीन पे मौला अली को नहीं पुकारने वाले भी लोग हैं, या रसूल अल्लाह कह के सरकार को बुलाने वाले लोग, नहीं बुलाने वाले लोग भी है, अल्लाह को नहीं पुकारने वाले भी लोग हैं। उससे अल्लाह का क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सरकार को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मौला अली को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? चाहिए तो मौला अली का नाम पुकारते रहो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए, अभी आप समाअत फरमा रहे थे, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए वकील अहले बैत व सहाबा कराम हज़रत अल्लामा सैयद हबीब अहमद क़िबला अल हुसैनी खुमैसी अल ख़ादरी नायब सज्जादा नशीन बारगाह खुमैसी हैदराबाद।